عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، سورہ توبہ کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم اور ایک خاص عمل کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ صرف حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، رحیم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ احکامات کو صرف حاکمانہ لہجے میں نہیں کہتے بلکہ حکیمانہ اور مشفقانہ انداز میں کہتے ہیں. یہ بات کہہ رہے تھے کہ زندگی کے اندر سچائی کو لانا ہے تو اس سے پہلے ایک ذہن بنایا ہمارا، ایک مختصر سا واقعہ سنایا غزوہ تبوک کا. 30,000 صحابہ کرام کی جماعت سخت قسم کی گرمی میں اور ایسے وقت میں کہ جس وقت ان کی فصل، ان کی پیداوار پک رہی تھی، اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ مدینہ منورہ سے مقابلے کے لیے نکلے. اس موقع پر 2 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت منافقین کی جو مدینے میں تھی، جو اپنے کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے تھے، اور 3 صحابہ کرام جو سچے پکے مسلمان تھے، وہ اس جماعت میں، اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے تو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جھوٹے بہانے پیش کرتے رہے، صفائیاں دیتے رہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سب کچھ پتا تھا، لیکن بس آپ خاموش رہے. منافقین آتے رہے، کہتے رہے یا رسول اللہ فلاں عذر تھا، فلاں یہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اب یہ جب دیکھا ان لوگوں نے تو 3 صحابہ کرام انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. کیا ہم کوئی بہانہ بتا کر ہم چھوٹ جائیں یا جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے اس کو ہم کہہ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ہم کریں گے کیا؟ جو بات ہے وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غزوے میں، اس سفر میں آپ کے ساتھ ہم شریک نہیں تھے، یہ ہماری سستی تھی. انہوں نے اپنی غلطی کا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا. اس سچائی پر زبردست امتحان آیا ان پر. تقریباً 1.5 مہینے 50 دن ان پر امتحان آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب ان 3 صحابہ کرام کی سچائی پر اور زبان سے سچ بولنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں براہ راست ان کی توبہ کو اتاری، اور اسی بنیاد پر اس پورے سورے کا نام سورہ توبہ ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. یعنی سوچیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے اقرار کر لیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنا بڑا عمل ہے.
سچ بولنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے. یہ دیکھو یہ تین لوگ. سچ بولنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے اگرچہ کہ وقتی طور پر اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا وہ پیارا بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو سنا کر بتایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ جو سچائی ہے اپنی زندگی میں لاؤ. اگر تم سچائی کو اپنی زندگی میں لاؤ گے اللہ کے ہاں تم مقبول ہوں گے جیسے یہ صحابہ کرام اللہ کے پاس پیارے ہوئے. اللہ کے یہ رضی اللہ عنہم بنے, اللہ ان سے خوش ہو گیا کیونکہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. تو اتنے خوش ہوئے کہ اللہ اکبر ہم تصور نہیں کر سکتے. اب ہم اس سچائی کے خلاف, سچائی کے بالکل جو ضد ہے وہ ہے جھوٹ. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے, جائزہ لے, صبح سے لے کے شام تک, جانے انجانے زبان سے اتنا جھوٹ نکلتا ہے کہ اس کو عام طور پر انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ کتنا بڑا گناہ. جب بندہ گناہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے, دوسری مرتبہ بولتا ہے لکھ دیا جاتا ہے, تیسری مرتبہ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب بول کے لکھ دیا ہے. اور ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ کذاب کو ہدایت نہیں دیتے. حالانکہ ہم اس کو گناہ, بہت سی چیزوں کو انسان گناہ سمجھتا ہے, بچتا ہے, اور عام طور پر اس کو گناہ نہیں سمجھتے, بہت ہی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک, سچائی کا معاملہ صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے, عمل کی سچائی بھی مطلوب ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ تنہائی میں کھڑا ہے نماز کے لیے, صرف کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا سچا بندہ ہے, خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, تنہائی میں بھی, لوگوں کے سامنے بھی اس کا عمل برابر ہے. تنہائی, یہ میرا بندہ سچا ہے, سچا بندہ ہے, کیونکہ اس نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیے. یہ عمل میں سچائی, زبان میں سچائی, عمل میں سچائی, آپس کے معاملات میں سچائی, یہ مطلوب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں بخاری شریف کے اندر تقریباً 7 جگہ نقل کیا ہے. اس کی اہمیت سوچیں کتنا اہم واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں نکلا. جب سفر اس کا ہوا تو حالات ایسے ہوئے کہ اس کے پاس مال ختم ہو گیا. اب اس کو مال کی ضرورت پڑی. اجنبی شہر میں, کوئی اسے جان پہچان نہیں, تو ایک آدمی کے گھر پہنچا اور آ کر کہنے لگا دیکھو میں فلاں علاقے کا ہوں اور اپنے شہر میں مالدار ہوں, اپنے شہر کا مالدار ہوں, لیکن سفر میں مسافر ہوں تو مجھے مال کی ضرورت پڑی, مجھے پیسہ چاہیے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس تاریخ تک تمہیں پہنچا دوں گا. تو اس نے کہا کوئی گواہ تو لے کے آؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں. اس نے کہا گواہ تو میرے پاس ہے نہیں. آسمان کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ حسیبا, گواہی کے لیے اللہ کافی ہیں, حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہیں. بس اس نے اللہ کو, تو اس نے اللہ کو سامنے رکھ کر معاملہ کر رہا ہے, چنانچہ یہ معاملہ سچا ہوگا. ہم بھی صبح سے شام تک آپس میں معاملات کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, کسی سے کچھ لینا, کسی کو کچھ دینا, لیکن دوستو اگر ہمارے لین دین میں اگر سچائی نہیں, اگر جھوٹ ہے, وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چاہے وہ نماز پڑھتا رہے, چاہے وہ روزہ رکھتا رہے, اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. معاملات کی سچائی اگر نہیں ہو, وہ عبادت جو تہجد اور دعاؤں سے جو زندگی میں نور آتا ہے ہدایت کا, وہ معاملات کے بگاڑ سے چلا جاتا ہے. معاملات کی خرابی, معاملات چاہے شوہر کا بیوی کے ساتھ ہو, چاہے دوست کا دوست کے ساتھ ہو, سچائی کی بنیاد پر معاملہ ہو. جب ہم سچے دل سے معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس پر,
کیونکہ اس نے سچائی کی، دیکھیں اس واقعے میں دیکھیں، اس نے پیسے دے دیے اور وہ سفر واپس۔ جب وہ اپنے وطن پہنچا اور اس کی تاریخ قریب آنے لگی تو اسے فکر ہوا کہ میں یہ مال اس تک پہنچانا ہے، چنانچہ وہ اپنے مال کو لے کر سفر کے لیے دوبارہ نکلا۔ اس آدمی کے شہر میں علاقے سے اور اس کے علاقے کے درمیان جو ہے کیا ہے، نہر ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ نہر کے قریب پہنچا تو اتنی زوردار بارش ہوئی کہ بارش میں کوئی کشتی والا تیار نہیں سفر کرنے کے لیے، کوئی پہنچانے کے لیے۔ اب وہ پریشان کہ تاریخ آ گئی، وعدے کے مطابق کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے اور جو کچھ اس کے پاس چاندی کے سکے تھے اس کو اس نے ایک کپڑے میں اچھی طرح مضبوط لپیٹا اور لپیٹ کر 2 لکڑیوں کے درمیان رکھ کے اس کو اچھی طرح باندھ دیا، اللہ کا نام لے کر اس کو دریا میں پھینک دیا اور اس نے دعا کی، اے اللہ تجھے گواہ بنا کر میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کو اس تک پہنچا دے۔ اب وہ آدمی دیکھیں، وہ آدمی یہ فکر تھی کہ یہ آدمی تو اس نے مجھے فلاں تاریخ پہ وعدہ کیا تھا اور وہ آدمی آپ تک نہیں آیا، شاید آج آ جائے، شاید آج آ جائے۔ آخری دن وہ کیا کیا، اس دریا کے قریب آیا، دیکھے تو صحیح کوئی کشتی تو نہیں آ رہی، کوئی کشتی نہیں، کوئی دور دور سے کوئی آدمی نہیں۔ بڑے مایوسی کے ساتھ جب وہ جا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، اس کی نگاہ پڑی ایک لکڑی پر، کہا بھی چاہتے جاتے کیا کریں، چلو یہ لکڑی لے کے چلیں، کچھ کام آ جائے جلانے کے۔ تو وہ کچی لکڑی لے کے گھر پہنچا، جا کر اس لکڑی کو جب کھولتا ہے تو اس کے اندر اس کے لیے دراہم اور سونے کی چاندی کے سکے نکل رہے ہیں۔ بڑا خوش ہو گیا، ماشاءاللہ۔ یہی پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، جب بارش کم ہوئی اور طوفان کم ہوا تو دوبارہ اس نے سوچا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ پیسہ پہنچا نہیں پہنچا، دوبارہ مجھے جانا چاہیے۔ دوبارہ وہ مال لے کر وہ جو ہے سفر کر کے اس کے پاس پہنچا، ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا دیکھو جو تم نے پیسہ لکڑی میں رکھ کر پھینکا تھا اللہ کا نام لے کر، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھ تک پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر کے کیا فرما رہے، اللہ پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے اگر تم اپنے معاملات میں بھی سچائی اگر لاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ دنیا میں آدمی معاملات کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے معاملہ کیے، لین دین کیے، لیکن نیت سچی تھی۔ قرضہ لینے والا سچی نیت سے لے کہ مجھے دینا ہے، اللہ راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ نیت اس کی گڑبڑ ہے تو اس جھوٹا ہے، وہ دھوکہ ہے، اس پر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اسی لیے دوستو زبان کی سچائی، جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے، اسلام میں جتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ دیکھو جھوٹ مذاق میں بھی مت بولو، مذاق میں بھی مت بولو، بچوں کو بہلانے کے لیے بھی مت بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہلاتے بہلاتے، مذاق کرتے کرتے تم وہاں جھوٹ میں نہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی درمیان میں محل بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ عام طور پہ دیکھیں بچے ہیں، جوان ہیں، سب ہیں، عورتیں ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، میں جھوٹ کا تعلق سب سے زیادہ دجالی فتنے سے ہے، دجال دجل سے ہے۔ دجل کا ایک بڑا معنی یہ ہے جھوٹ، ملمہ سازی۔ آدمی سوچے اگر میں جھوٹ کا عادی ہوں، میں بہت قریب ہوں کہ وہ دجالی فتنہ میرے اوپر چھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سمپل گناہ ہے، چلو ٹھیک ہے، مزہ۔ آپ خود سوچیں، ایک دن جائزہ لیں، صبح سے لے کے شام تک انجانے میں کتنی مرتبہ میری زبان سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، آدمی بول دیا، اب اس کی زبان کا اس کے پاس نہیں رہا۔ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، اب اس کی زبان کا اس کے پاس نہیں رہا۔
آدمی سوچے یہ بولتے 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 کہاں ہیں؟ یہ دجالی فتنوں کا دور ہے دوستو. دجالی فتنوں کے جو ریسورس ہیں، جو اس کے بہت ہی مضبوط وسائل ہیں، اس میں ایک بڑا وسیلہ جھوٹ ہے. اگر کوئی اس جھوٹ کے عمل میں اس کی زندگی شامل ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دجالی فتنوں سے وہ متاثر ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو، اس عمل کو اپنے بندوں کی زندگی میں لانے کے لیے ایک ذہن بنایا. دیکھو یہ 3 صحابہ، ان منافقین، انہوں نے بہانہ بنایا، بچ گئے، لیکن کیا بچے؟ اللہ نے ان پر آیتیں اتاری، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو پکے جھوٹے ہیں. اللہ نے ان کا قیامت تک کھول دیا. لیکن یہ 3 صحابہ کرام، انہوں نے زبان سے سچ بولا، عمل میں سچائی بتائی. اللہ کی مدد ان کے ساتھ. کلمہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ سچائی کا کیا ہے. ایک غزوے میں بہت سے مال غنیمت جب مسلمانوں کو ملا تو کسرا کا تاج جو ہے نا وہ ایک صحابی کے ہاتھ آیا. کسرا کا تاج، وہ صحابی تاج کو کپڑے میں لپیٹ کر جہاں مال غنیمت ہوا کرتا تھا، اندھیرے میں، رات کا وقت تھا، اس زمانے میں تو لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، اندھیرا کمرہ، حجرہ، وہ کپڑے میں لپیٹ کے لائے اور لا کر انہوں نے اس کمرے میں اس تاج کو ایسے ہی پھینک دیا. ایسے ہی مال غنیمت کل تقسیم ہوگا، پھینک دیا. وہاں ایک نگران تھے، انہوں نے دیکھا ارے کوئی انجان آدمی آیا اور آ کر اس نے کیا کیا؟ کسرا کا تاج، اس کا تاج جو ہے اللہ اکبر، اس کو پھینک دیا. انہوں نے کہا بھائی ایک منٹ، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہ کیوں نام پوچھ رہے؟ اندھیرے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے تم نے جو پھینکا وہ کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، وہ کسرا کا تاج ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ایک ہیرا بھی اگر میں رکھ لیتا میری نسلوں کی زندگی بن جاتی. ایک ہیرا بس، اس تاج کا ایک جز اگر میں رکھ لیتا میری نسلوں کی زندگی بن جاتی. لیکن میں نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے معاملہ کیا ہے. زبان سچائی، عمل میں سچائی، یہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نام بھی نہیں بتایا، تعریف کرو گے کیا؟ جس کے لیے میں نے کیا وہ دیکھ رہا ہے. خدا حافظ، چلے گئے. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے حفاظت فرمائے، عمل میں سچائی، زبان میں سچائی اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. امت میں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال میں اللہ اپنے آپ کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تیری ناراضگی سے، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ مغفرت عطا فرما. اے اللہ صحت اور عافیت کے اللہ فیصلے فرما. ہر قسم کے شرور و آفات سے پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب.